اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت اپنے چینل فاروقی سیالوی پہ آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام ان وفود کا ذکر سٹیپ بائی سٹیپ جاری ہے جو وفود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ان میں سے کئی خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان وفود میں سے ایک وفد بنی عامر بن سعصہ تھا۔ اس قبیلے کے جہاں کئی خوش نصیب افراد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس قبیلے کے 3 سردار وہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام عامر بن طفیل تھا، جس کے دل میں کوٹ کوٹ کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی بڑھی ہوئی تھی، اور دوسرا اربد بن قیس تھا، اور تیسرا جبار بن سلمہ تھا۔ جو عامر ابن طفیل جو تھا، اس نے اپنے ساتھی اربد بن قیس کو کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کروں گا، انہیں باتوں میں مشغول کروں گا، تم اسی دوران موقع پا کے ان کا کام تمام کر دینا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ عامر بن طفیل یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، عامر بن طفیل نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو میں 3 آپشن دیتا ہوں کہ یا صحرائی علاقے آپ رکھ لیں اور شہری علاقہ مجھے دے دیں، یا مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیاوی حاکم نہیں ہے، بلکہ آپ نبوت اور رسالت کے اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہیں۔ اس بدبخت نے اسلام قبول نہ کیا۔ عامر بن طفیل یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھا اور اپنے ساتھی سردار اربد بن قیس کے پاس آیا اور آگے کہا، میں نے تمہیں اتنا وقت دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں مشغول رکھا، لیکن تم نے ان کا کام تمام نہ کیا۔ تو اس کا ساتھی سردار اربد بن قیس کہتا ہے، میں نے کئی بار کوشش کی کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں، ایک بار جب میں حملہ کرنے لگا تو میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی ہو گئی، اور جب دوسری بار حملہ کرنے لگا تو میرا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا، اور تیسری بار جب حملہ کرنے لگا تو ایک مست اونٹ منہ کھولے میری طرف آیا، اور اس کے ڈر کی وجہ سے میں حملہ نہ کر سکا، اور ایک بار جب حملہ کرنے لگا تم میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آ گئے۔ عامر ابن طفیل یہ بدبخت، اس کے دل کے اندر عداوت دین اور عداوت مصطفیٰ اتنی بڑی ہوئی تھی، یہ بدبخت نے اسلام کی دولت کو قبول نہ کیا۔ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بارگاہ سے ابھی نکلا ہی تھا کہ تھوڑا دور جا کے اس کو طاعون کی بیماری لگ گئی، اور اس کی گردن کے اوپر ایک پھنسی نکلی، گویا یوں کہیں جو بے جان نہ ہوگا، یہ عذاب الہی تھا۔ چنانچہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو کے درد کی وجہ سے کراتا ہوا یہ واصل جہنم ہوا۔ اربد بن قیس یہ اپنے قبیلے میں واپس پلٹ گیا۔ اس کے قبیلے والوں نے پوچھا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تھے تو کیا بنا؟ تو اربد بن قیس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو میں تیر کے ساتھ ان کا کام تمام کر دیتا، نعوذ باللہ۔ تو اس بے ادبی کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے ابھی 2 روز ہی گزرے تھے کہ بالکل مطلع صاف تھا، اور آسمان کے اوپر کوئی بادل کے آثار نمودار نہ تھے، بارش کے آثار نمودار نہ تھے۔ اچانک بجلی جو ہے وہ چمکی، اور ایک آگ کا شعلہ اربد بن قیس اس کے اوپر گرا، اس کی وجہ سے یہ اور اس کا اونٹ جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو گئے۔ الامان الفید۔ ہاں، ان کا تیسرا ساتھی جو سردار تھا جبار بن سلمہ، یہ دولت اسلام سے مشرف ہو گیا، اور ان کے قبیلے کے کئی دوسرے خوش نصیب افراد بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ محترم خواتین و حضرات،
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر ابن طفیل یہ اسلام لے آیا تھا۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ ضیاء النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ جو عامر ابن طفیل اسلام لائے تھے یہ وہ بدبخت نہیں تھا کہ جس کے دل کے اندر عداوت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جو اسلام لائے تھے عامر ابن طفیل الاسلمی، وہ خوش نصیب اور تھے، وہ اسلام لائے اور صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے اور ایک طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہو کے واصل جہنم ہوا، عامر ابن طفیل وہ کوئی اور شخص تھا، اور ایک عامر ابن طفیل الاسلمی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور صحابیت کا شرف پایا، وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تھے۔ واجب الاحترام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔